میرا نام عمران ہے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں اپنی پھپھو کے بیٹے کی شادی میں ان کے گاؤں گیا تھا۔ اس وقت میری عمر 24 سال تھی۔ شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو چکے تھے۔ میں کبھی کبھی گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ بھی لیا کرتا تھا۔ وہاں پھپھو کے گھر میں سب موجود تھے اور مجھے موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے میں اکثر رات کو باہر جا کر سگریٹ کے 2-3 کش لگا لیا کرتا تھا۔ آج بھی میں سگریٹ پینے کے لیے جب باہر نکلا تو گلی میں کافی لوگ تھے۔ میں ایسے سگریٹ پیتے ہوئے چہل قدمی کرتا ہوا گھر سے تھوڑا دور نکل آیا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ میں سڑک کے بیچ میں تھا جب ایک بالکل کالی سیاہ بلی، منہ میں سفید رنگ کا کبوتر دبوچے، تیزی سے میرے سامنے سے گزر گئی۔ مجھے امی کی بات یاد آ گئی کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں اسی راستے کی طرف چل دیا جس راستے کی طرف بلی گئی تھی۔ یہ سڑک پہلے کی نسبت بہت زیادہ سنسان تھی۔ چلتے چلتے 15-20 منٹ ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک مجھے وہ بلی کہیں نظر نہ آئی۔ میں واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظر سڑک کے کنارے پر پڑی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہاں کچھ ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہاں ایک بچہ کھڑا تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ بچہ یہاں اس وقت آخر کیا کر رہا ہے۔ ضرور بیچارہ کسی مصیبت میں ہوگا یا راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہوگا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ سوچ کر میں اس بچے کی طرف چل دیا۔ اس کے قریب پہنچا۔ بچے کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، بیٹا اس وقت یہاں پر آپ اکیلے کیا کر رہے ہو؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو آپ کے گھر پہ چھوڑ دوں؟ میں نے اس بچے سے پوچھا۔ اس بچے نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اس کا پورا منہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی کالی بلی تھی جسے وہ آدھا کھا چکا تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح وہاں سے دوڑ لگا دی۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے جلدی سے گھر پہنچ کر گھر کا گیٹ زور زور سے بجایا۔ جیسے ہی گیٹ کھلا میں اندر گیا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ گھر والوں نے بتایا کہ میں پوری رات بے ہوش رہا تھا۔ نہ جانے وہ بچہ کون تھا، ضرور وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ میری زندگی میں آنے والا یہ پہلا ایسا واقعہ تھا جس نے مجھے بے حد خوف زدہ کر دیا تھا۔ پورے 1 ہفتے تک میں بخار میں مبتلا رہا۔ اس واقعے کو بہت سال بیت چکے ہیں، لیکن میں پھر دوبارہ کبھی اپنی پھپھو سے ملنے ان کے خوفناک گاؤں نہیں گیا۔